کسی نے سوچا تھا کہ مولانا مودودی اللہ تعالی ایک پیر کا بیٹا جس کے لاکھوں مرید ہوں، جن کا نام ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر کی نسبت سے رکھا ہو مودودی، تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبب وہ بندہ بننے والا ہے۔ صدیوں سے امت، صدیوں سے، بلکہ اگر کہا جائے نا 1000 سال سے امت فقہی بحثوں، احادیث کے اختلافات میں الجھی ہوئی تھی۔ قرآن پس پشت، قرآن ہو گیا سائیڈ پہ، اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوا کہ امت کے اندر شرکی عقائد آ گئے۔ امت سے شرک کو ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے، قرآن پس۔ تو صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا ایک بندہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جھنجھوڑا، یا ابوالکلام آزاد، لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولانا مودودی نے کیا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں آپ مودودی صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو۔ اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے، آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی حوالے سے مودودی صاحب کے شاگرد نہ ہو، ناٹ ایٹ آل، نہیں بتا سکتے۔ جس کو ڈیپ ڈگ کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب ڈائریکٹ مودودی صاحب کے شاگرد، ڈاکٹر فرد ہاشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ مودودی صاحب کی تربیت یافتہ تھے وہ لوگ۔ ان کی دونوں بیٹیاں نگہت ہاشمی، فرد ہاشمی، عورتوں میں کیا قرآن کا کام کریں۔ نعمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے جو قرآن کی بات اٹھ رہی ہے، آپ اسے بھی ڈیپ ڈگ کریں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تک ہی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانا ہے۔ أنت وهاب العطايا ومجيب 25 ستمبر 1979 کو آپ کی 76ویں سالگرہ کے دن آپ کے جسد خاکی کو وطن لایا جاتا ہے۔ اگلے روز آپ کو اچرا لاہور میں واقع گھر کے لان میں عین اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق عصری مجالس منعقد ہوتی تھیں جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلی بخش جواب پاتا تھا۔ مولانا مودودی جیسا مسلم کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے۔ اقبال کا فکر جو شاعری کی شکل میں تھا، یا پھر یہ کہ پروز اگر ہے تو وہ بہت سخت ہے، اس کو سلیس انداز میں مولانا، اسی لیے اقبال نے بلایا مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن سے، یو کم ٹو پنجاب۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ذہن میں رکھیے، مولانا مودودی کا بچپن حیدرآباد دکن کا ہے، وہیں پلے بڑھے ہیں، وہیں انہوں نے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا تھا۔ اور میرے بڑے بھائی خود راوی ہیں کہ مولانا مودودی نے ان سے خود یہ فرمایا کہ میں جب تک حیدرآباد میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت کتنے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، سینئر ارکان میں سے تھے میرے بڑے بھائی، ان کی روایت ہے۔ پنجاب میں آ کر انہیں ایک بڑا فروغ حاصل ہوا ہے، قبول عام حاصل ہوا، اس لیے کہ اقبال کی شاعری نے یہاں پر جیسے ہل چل جائے کسی زمین میں، پھر آپ اس کے اندر اگر جا کر بیج ڈالیں گے تو فصل لہلہائے گی، اس لیے انہیں یہاں عروج حاصل ہوا۔ بہرحال مولانا مودودی جیسا مصنف نو پیرلل، جس انداز میں انہوں نے اسلام کا معاشرتی نظام، پردہ جیسی کتاب